میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ سچے دل کے ساتھ آئے تو صحیح، آپ سچی طلب کے ساتھ آئے تو صحیح۔ اللہ کی ذات سچی طلب کے ساتھ آنے والوں کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ کس کے پاس جائے اپنی اصلاح کے لیے؟ علماء خود عمل نہیں کرتے، پیر حضرات خود عمل نہیں کرتے، اور تبلیغی خود عمل نہیں کرتے، ہم اپنی اصلاح کے لیے کس کے پاس جائے؟ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ سچی طلب کے ساتھ آئے تو صحیح، آپ سچے دل کے ساتھ آئے تو صحیح۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات سچی طلب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آنے والوں کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ وہ ایک ڈاکو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس مریدین کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ کوئی یہ خدمت کر رہا ہے، کوئی وہ خدمت کر رہا ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی نذرانہ پیش کر رہا ہے، کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس ڈاکو نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سوچنے لگا، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو خواہ مصیبت میں ڈالا ہے۔ پیسہ جمع کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ راتوں کو جاگتا ہوں، لوگوں کے گھروں پر ڈھاکہ ڈالتا ہوں، اس کا الگ ٹینشن، اس کی الگ پریشانی اور گرفتاری کا الگ خوف، میں نے خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ پیسہ جمع کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، یہ طریقہ میں اختیار کیوں نہ کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے ایک مسلح خریدا اور ایک تسبیح خریدی۔ خریدنے کے بعد وہ آبادی سے دور جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، مسلح بچھایا، تسبیح ہاتھ میں لی اور ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا، اس ڈاکو کو جو حقیقت میں ڈاکو تھا، بظاہر اپنے آپ کو ایک پیر بنایا ہوا تھا، ایک بزرگ بنایا ہوا تھا، جب ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ حقیقت میں یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو آبادی سے اتنا دور اس جنگل میں آ کر مسلح بچھا کر تسبیحات میں ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو وہ لوگ اس کے پاس آ گئے۔ شروع میں لوگوں کو دور بھگاتا رہا، ان کو دھکے دیتا رہا، اور یہ دنیا کا اصول ہے، جہاں سے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے لوگ ضرور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو یہاں سے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے۔ تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، یوں آتے آتے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم بن گیا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا خانقاہ بن گیا۔ کسی کو وہ ذکر دیتا رہا، کسی کو تسبیحات دیتا رہا، کسی کو ڈھانٹتا رہا، کسی کو کیا کرتا رہا، اس لیے کہ جو لوگ اس کے پاس آ رہے تھے وہ سچے دل کے ساتھ آ رہے تھے، وہ سچی طلب کے ساتھ آ رہے تھے، وہ حقیقت میں اس کو بزرگ سمجھ رہے تھے، اور ان لوگوں کو جو یہ وظیفہ دے رہا تھا، جو تسبیحات دے رہا تھا، وہ بھی برحق تھے۔ چنانچہ وہ لوگ پڑھتے گئے، یوں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تسبیحات کی برکت سے اور ان وظائف کی برکت سے جو اس شخص نے ان کو دیا تھا اور وہ برحق تھے، وہ پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مریدین کو ایک مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے جتنے بھی مریدین تھے وہ سارے بیٹھ گئے ایک جگہ میں اور یہ سوچنے لگے کہ ہمارے یہ شیخ صاحب، یہ بزرگ، یہ کس مقام کا بزرگ ہے، اس کے مقام کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ سارے بیٹھ گئے اور مراقبے میں چلے گئے، سوچتے رہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ بزرگ کس مقام کا بزرگ ہے۔ کسی مرید نے کہا کہ ہمارا شیخ یہ وہ مقام کا بزرگ ہے، اس کے مقام کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے مقام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی نے کیا کہا، یہاں تک کہ سب ایک مرتبہ پھر آپس میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت کے پاس خود چلتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ حضرت، ہم نے مراقبے کیے، ہم نے چلے کیے آپ کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ یہ سارے مریدین ایک ساتھ اس بزرگ جو حقیقت میں ڈاکو تھا، اپنے آپ کو بزرگ بنایا تھا، ان کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ان کے سامنے اپنے بات رکھتے ہیں کہ حضرت، ہم نے آپ کا مقام معلوم کرنے کے لیے ہم نے چلے کیے، ہم نے مراقبے کیے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا آپ کس مقام کے بزرگ ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے یعنی ان مریدین نے یہ بات کہا تو ان کے دل میں ایک جھٹکا لگا، ان کے دل پر ایک اثر ہوا، اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ارے اللہ کے ولی، آپ نے ان لوگوں کو کس دھوکے میں ڈالا ہے، آپ نے ان لوگوں کو کس دھوکے میں رکھا ہے، یہ کس سچی طلب کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے۔ چنانچہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور روتے ہوئے وہ اپنے مریدین سے کہنے لگا، ارے اللہ کے بندو، تم لوگ میرا مقام اوپر تلاش کر رہے ہو، میرا مقام تمہیں کہیں اسفل السافلین میں ملے گا۔ میں نہ کوئی پیر ہوں، نہ کوئی شیخ ہوں، نہ کوئی بزرگ ہوں، میں ایک ڈاکو تھا۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے اس طرح ایک پیر کو دیکھا کہ اس کے آس پاس مریدین کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، کوئی نذرانی پیش کر رہا ہے، کوئی یہ خدمت کر رہا ہے، کوئی وہ خدمت کر رہا ہے۔ تو میں پیسے جمع کرنے کے لیے یہ دندہ شروع کیا تھا۔ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، میں ڈاکو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ لوگ میرے پاس سچی طلب کے ساتھ آتے تھے، سچی تڑپ کے ساتھ آتے تھے، اور میں جو وظیفہ تمہیں دیتا تھا وہ بھی برحق تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان وظائف کی برکت سے، ان تسبیحات کی برکت سے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج تم ایک ولی اللہ بن گئے ہو، آج تم اللہ کے دوست بن گئے ہو، اور میں آج بھی گمراہی میں مبتلا ہوں۔ جب اس بزرگ نے، جو کہ حقیقت میں ڈاکو تھا، اپنے مریدین سے یہ کہا تو پریشان ہو گئے اور مایوس ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ پھر بیٹھ گئے، بیٹھ کر یہ سوچنے لگے، اور آپس میں یہ طے ہوا کہ ہمارا شیخ جیسے تیسے ہے، چاہے یہ زانی ہے، چاہے یہ چور ہے، چاہے یہ ڈاکو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا وہ اسی شیخ کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سب مریدین نے اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھائی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اسی شیخ کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، الہی ہماری دعاؤں کی برکت سے یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اس شیخ کو بھی قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحیح معنی میں اس کو شیخ طریقت بنا دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص خود عمل نہیں کرتا، لیکن اگلے شخص کو جب وہ بتاتا ہے اور اگلا شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ علماء کے پاس جائیں، آپ بزرگوں کے پاس جائیں، آپ پیروں کے پاس جائیں، اور آپ اپنے محلے کے اماموں کے پاس جائیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں، ان سے معلومات حاصل کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ کے اندر سچی طلب ہے، آپ کے اندر سچی تڑپ ہے، اگرچہ آپ کا عالم خود عمل نہیں کرتا، آپ کا شیخ خود عمل نہیں کرتا، آپ کے پیر خود عمل نہیں کرتے، لیکن آپ کے اندر سچی طلب ہے، آپ کے اندر سچی تڑپ ہے، اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو کبھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔